پرانے عہد نامے کی تاریخ۔ پہلا باب، طوفان سے پہلے کا زمانہ۔ پیدائش تا 2348 قبل از مسیح، یعنی پیدائش سے لے کر طوفان نوح تک۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت سے 8واں باب 13ویں آیت۔ تمہید۔ پیدائش کی کتاب پیدائش کتاب مبادیات ہے۔ پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت تمام چیزوں کی تخلیق کا ذکر کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب نہ صرف دنیا و کل عالمین کی تخلیق کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ ان عظیم خاندانوں کے آغاز اور ان کے شجرہ نسب پر بھی بہت روشنی ڈالتی ہے، جو خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں مشہور ہو گزرے ہیں۔ مندرجہ ذیل 10 حوالہ جات بخوبی ظاہر کرتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں ان لوگوں کی ابتدا کے بارے میں کتنا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے باب کی چوتھی آیت، 5ویں باب کی پہلی آیت، 6 باب کی نامی آیت، 10ویں باب کی پہلی آیت، 11ویں باب کی 10ویں آیت، 11ویں باب کی 27ویں آیت، 25ویں باب کی 12ویں آیت، 25ویں باب کی 19ویں آیت، 63ویں باب کی پہلی آیت، 37ویں باب کی دوسری آیت۔ پیدائش کی کتاب کے مصنف نے شعوری طور پر تاریخ کے آغاز کے بیان کو قلم بند کیا، اور بائبل کی پہلی کتاب کو اسی خصوصیت کی بنا پر فوری شہرت حاصل ہوئی، چنانچہ اس کتاب کو پیدائش کا نام دیا گیا، جو بالکل مناسب اور درست ہے۔ نمبر 1، کل کائنات و موجودات کی پیدائش۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت۔ نمبر 1، مسئلہ کی تشریح۔ اگر ہمیں لوہے کا ٹکڑا دیا جائے تو اس سے ہم ہتھوڑی، کینچیاں، سوئیاں، گھڑیوں کے سپرنگ اور بہت سی ایسی دیگر چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو تخلیق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ عمل تو محض تبدیل شکل ہے۔ لوہا کہاں سے آیا؟ اسے کس نے بنایا؟ اسی طرح سے عالمین یعنی سورج، ستارے، سمندر، لاکھوں جاندار چیزیں وجود میں ہیں، یہ سب کہاں سے آئیں؟ سب سے بنیادی سوال تبدیلی شکل کا نہیں بلکہ پیدائش کا ہے۔ ب، مسئلہ کا حل۔ صدیوں سے یہ سوال زیر بحث رہا ہے، اور اس کے حل کے لیے ابد سے وجود میں تھا، خود بخود پیدا ہوا، اتفاقیہ تخلیق ہوئی، اس قسم کے جواب پیش کیے گئے ہیں۔ دیگر حل بت پرستی کے خیال سے مسخ ہو گئے ہیں۔ ان بے شمار خیالوں کی بھرمار کے باوجود پیدائش کی کتاب کے مصنف پر یہ حقیقت عیاں ہے کہ دنیا کی پیدائش کوئی اتفاقیہ عمل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شے خود بخود وجود میں آئی ہے، اور ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب محرک ضرور ہے۔ الہامی قلم کا محض ایک لفظ یعنی خدا اس زبردست مسئلہ کو حل کر دیتا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا ہی واحد حل ہے۔ خدا وجود میں ہو تو سب کچھ سلجھ جاتا ہے۔ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ زبور 33 آیت 9۔ جیم، پیدائش کا وقت۔ ابتدا میں سائنس نہایت اعلیٰ انداز سے کروڑوں سال کے عرصہ کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، تو اگر یہ درست ہے کہ چیزوں کی پیدائش اربوں سال پہلے بھی واقع ہوئی، تو پھر بھی پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت میں اس خیال کی گنجائش ہے۔ نمبر 2، نظام کائنات کی پیدائش۔ پیدائش پہلا باب دوسری آیت سے دوسرا باب تیسری آیت۔ پیدائش کی روداد میں مندرجہ ذیل حقائق پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ابتدائی ویرانی، ویران اور سنسان۔ نمبر 2، منظم کرنے والی قوت، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ نمبر 3، نظام تخلیق میں 6 مسلسل دن یا زمانے۔ روشنی کی پیدائش، لاپلیس صدیمی مفروضہ کا بانی تھا۔
وہ مفروضہ پیدائش کے خیال کو تقویت دینے کے لیے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے کہ ہم سمجھیں کہ کل کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اس مفروضہ کے مطابق گیس دار مادہ کی تکثیف کے دوران شدت کی روشنی چمکتی تھی جس سے گرمی خارج ہوتی تھی۔ موسیٰ کو نادان کہتے ہیں کہ وہ سورج کے وجود میں آنے سے پہلے روشنی کا ذکر کرتا ہے، لیکن لاپلیس کو یہی بات کہنے کے سبب سے بڑا سائنسدان مانتے ہیں۔ نمبر 2، فضا کی پیدائش۔ سطح ارض ٹھنڈی ہو گئی، بخارات کا گہرا لحاف کثیف ہو گیا اور بارش کی شکل میں برسا یا اوپر اٹھ کر بادل کی شکل اختیار کر گیا، اور آسمانی فضا سر کے اوپر ایک لامحدود نیلے تمبو کی مانند نظر آنے لگی۔ نمبر 3، بر اعظموں، سمندروں اور نباتات کی پیدائش۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عظیم زمانہ بھی تھا جب ہر جگہ سمندر ہی سمندر تھا اور بر اعظم جزیرے اور سمندر کے ساحل نہ تھے۔ خدا نے فرمایا اور بر اعظم سمندر کی تہہ سے ابھر آئے۔ سمندر کی سطح پر جزیرے جڑ دیے گئے۔ یہ سب شروع میں تو ویران اور سبزہ سے خالی تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ مختلف قسم کی نباتات سے ملبس ہوئے۔ نمبر 4، سورج، چاند اور ستاروں کی پیدائش۔ ممکن ہے کہ پیدائش کی یہ روداد مظاہری یا جہاں نما سمجھی جائے، یعنی جیسے کوئی آدمی دنیا کی سطح پر سے تماشائی بن کر واقعات بیان کر رہا ہو۔ اس خیال کے نقطہ نظر سے ممکن ہے کہ اجرام فلکی چوتھے دن سے پہلے موجود ہوں۔ لفظ آسمان پر غور کریں، پیدائش پہلا باب پہلی آیت، لیکن اس وقت پہلی مرتبہ زمین پر ظاہر ہوئے۔ نمبر 5، بحری زندگی اور پرندوں کی پیدائش۔ اس منزل پر زندگی کی سرحد عبور ہو گئی۔ اس سے قبل زمین پر کوئی جانور نہ چلتا اور نہ فضا میں پرندہ اڑتا تھا، نہ سمندر میں کوئی مچھلی تیرتی تھی۔ ایک دفعہ پھر خدا کا حکم صادر ہوتا ہے اور فضا اور سمندر جانداروں سے بھر جاتے ہیں۔ یہ حیوانات صدفہ، رینگنے والے جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کا دور ہے۔ بری زندگی اور نوع انسان کی پیدائش۔ چھٹے زمانے کا انوکھا اور امتیازی واقعہ انسان ہے۔ نوع انسان کی صفات میں سے یہ صفت انوکھی اور امتیازی ہے کہ وہ خدا کی شبیہ پر ہے۔ پیدائش پہلا باب 27ویں آیت۔ اس بات میں الفاظ پیدا کیا 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں کل عالمین کے متعلق، باب پہلے کی 21ویں آیت میں جانداروں کے بارے میں، اور باب پہلے کی 27 میں بنی نوع انسان کے متعلق استعمال کیے گئے ہیں۔ خالق کے پہلے عمل کے باعث وہ حد بندی پار ہوئی جو بے وجود اور موجود کے درمیان ہوتی ہے۔ کبریا کے دوسرے عمل سے وہ حد بندی پار ہوئی جو بے جان اور جانداروں کے درمیان ہے، اور قادر مطلق کے تیسرے عمل کے سبب سے وہ حد بندی پار ہو گئی جو حیوان اور انسان کے درمیان ہے۔ انسان اپنی ادنا خصوصیت کے بارے میں مٹی سے، جس میں وہ جا کر ملتا ہے، اور نباتات جو زمین کی مٹی میں جڑ پکڑتے ہیں، اور حیوانات جو زمین پر گھومتے ہیں، تعلق رکھتا ہے۔ لیکن بنی نوع انسان کی رغبت عالم بالا کی طرف ہے، جبکہ ان چیزوں کی نہیں۔ بنی نوع انسان مندرجہ ذیل صفات میں خدا کی شبیہ پر ہے۔ نمبر 1، با ادراک قوت فہم۔ انسان کی پیدائش سے قبل نظم و نسق اور خوبصورتی موجود تھی، لیکن اس تنظیم اور خوبصورتی کی تعریف کرنے والا موجود نہ تھا، اور نہ علت و معلول کے تعلق کو سمجھنے والا تھا۔ صرف خدا ہی پیدا کر سکتا ہے، اور صرف انسان ہی جو خدا کی شبیہ پر ہے خدا کی مخلوقات میں اس کے ارادہ اور خوبصورتی کو محسوس کر سکتا ہے۔ بے، حواس خمسہ کی مدد سے باعقل و مناسب جذبہ۔ جیم، دانش مندانہ انتخاب کی قوت۔ دال، اخلاقی فطرت یعنی نیکی و بدی کے پہچاننے کی عقل۔ رے، ہلکا اختیار، یہ فکرہ کہ اختیار رکھو انسان کے آباد کار کا اجازت نامہ ہے۔ اس فرمان کے باعث بنی نوع انسان کو جہان اور اس کی کل پیداوار کا بھی انعامہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمان مادی تخلیق کو اخلاقی معنوں سے ملبس کرتا ہے۔ مادی تخلیق کا اصلی مقصد انسان سے متعلق ہے، جیسے بنی نوع انسان کا اعلیٰ ترین وجود میں ہونے کا مقصد خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ تخلیق کے بیان میں 2 ایک خصوصیات خاص طور پر توجہ کی مستحق ہیں۔ نمبر 1،
یہ بیان سائنس کے مصدقہ نتائج کے ساتھ مندرجہ ذیل طریقے سے قابل ذکر مطابقت رکھتا ہے، اس بات میں کہ تخلیق واقع ہوئی، کہ نظم و نسق سے قبل ابتری اور خلل تھا، کہ تخلیق ایک ساتھ نہیں ہوئی بلکہ درجہ بدرجہ ہوئی، کہ تخلیق معقول بتدریج ترقی سے ہوئی، کہ یہ ترقی کمتر سے اعلیٰ کی جانب تھی، اور آخر کار یہ کہ تخلیقی اعمال کی منزل بمنزل ترقی کے نظام کے بارے میں عام اتفاق رائے موجود ہے۔ کیا پیدائش کی کتاب کا پہلا باب محض قیاس آرائی پر مبنی ہے؟ کیا ڈارون، ٹنڈال یا ہکسلی ایک غیر سائنسی دور میں اس کے برابر قیاس آرائی کر سکتے تھے؟ نمبر 2، یہ بیان پورے طور پر تواریخی نہیں، تاریخی اطلاعات کے لیے انسانی ذرائع یعنی روایات، تحریری قوانین، دستاویزات اور قدیم یادگاروں کا سہارا لیتی ہے۔ کوئی زبانی روایت انسان کی اس دنیا پر پیدائش سے پہلے کی حالت کے بارے میں اطلاع نہیں دے سکتی، چنانچہ یقیناً یہ بیان مکاشفہ سے یعنی فوق الفطرت الہامی انکشاف سے تحریر کیا گیا ہے۔ یوں بائبل کا آغاز ہوتا ہے اور یوں تکمیل۔ ماضی اور مستقبل کے پوشیدہ بھیدوں کا برملا انکشاف ان رویاؤں کے ذریعے ہوتا ہے جن سے بائبل مقدس کا آغاز اور تکمیل ہوتی ہے۔